अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा की तरफ से ये बताया गया है कि शुमाली वज़ीरिस्तान में कार्रवाई करते हुए पाक फ़ौज ने 8 दहशतगर्द हलाक कर दिए हैं। इसमें सहरा उर्फ जानान जो मुलव्वस था, 16 और 17 मार्च को जो सिक्योरिटी चेक पोस्ट पे हमला किया गया था, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के 5 जवानों समेत लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर ने भी जाम शहादत नोश किया था। और अब उनका जो मनसूबा साज था सहरा उर्फ जानान, अब इसको भी हलाक कर दिया गया है और ये कामयाब कार्रवाई हुई है। ये 17 और 18 मार्च की दरमियानी शब को पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर की गई है। दूसरी जानिब आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तलागंग में पहुँचे हैं। कैप्टन मोहम्मद अहमद शहीद के घर उनके वालिद कर्नल रिटायर्ड बदरुद्दीन से मुलाकात की, उनकी वालिदा से मुलाकात की और इस मौके पे उनके वालिद ने इस हौसले को दोहराया है कि जिस तरह पाकिस्तान के अवाम ने उनके बेटे की कुर्बानी का एतराफ़ किया है, वो फिर से जवान हो गए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं और ये सिलसिला आज आखिरी सेशन था और तवक्को ये की जा रही है कि ये इत्मीनान बख्श मुज़ाकरात रहे हैं और अब $1.1 अरब जो पाकिस्तान ने पिछला स्टैंड बाई एग्रीमेंट है उसकी किस्त रहती है वो पाकिस्तान को मिलेंगे और जो तवीलुल मुद्दती जो प्लान है $6 अरब का, अब उसके लिए भी पाकिस्तान जो है वो सारी मनसूबा साजी कर रहा है। बाकी सेनेट के इलेक्शन हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मोहसिन नकवी साहब, अनवारुल्लाह काकड़ साहब, ये फैसल वाउडा साहब, ये आज़ाद उम्मीदवार हैं, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, लेकिन अब ये जीतेंगे कैसे, इनका फार्मूला क्या होगा, सबकी नज़रें, ये बड़े दिलचस्प पहलू हैं सेनेट इलेक्शन का। इस पर भी हम बात करेंगे। इरशाद साहब, आज ISPR ने भी बताया है कामयाब कार्रवाई की गई है, 8 लोगों को हलाक किया गया है और बिलखुसूस अभी थोड़ी देर पहले हम गुफ्तगू सुन भी रहे थे कि वो कैप्टन मोहम्मद अहमद शहीद, उनके वालिद, उनके क्या तासुरात थे और जो मनसूबा साज था इस हमले का, सहरा उर्फ जानान, उसको भी निशाना उसको भी हलाक कर दिया गया है। आप क्या कहेंगे इस पे? कमर ज़मान कायरा साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनकी तरफ भी जाएंगे, लेकिन इरशाद साहब पहले आप इस पे कमेंट कर लें। देखिए, ये तो एक जवाबी कार्रवाई बनती थी और हमें विजिलेंट रहना चाहिए। ज़ाहिर दुश्मन के ना अज़ाइम में कोई कमी वाक़ हुई है, ना उसकी साजिशें कम हुई हैं और ना हम ये समझें कि अंदरून मुल्क जो उनके गुमाश्ते हैं वो हौसले हारे हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से जितनी ज़िम्मेदारियाँ हमारी मुसल्लह अफ़वाज की हैं वो पूरी कर रही हैं, मज़ीद पूरी करेंगी और कोशिश ये होनी चाहिए कि जो सिक्योरिटी का तकाज़े हैं वो पूरे किए जाएं, किसी किस्म की उसमें कोताही नहीं होनी चाहिए और तरजीहात में नंबर 1 हमारी सिक्योरिटी ही रहनी चाहिए। और हमें ये हरगिज़ नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान एक एटमी रियासत के तौर पर, एक मुस्लिम रियासत के तौर पर हमारे दुश्मनों की और बड़ी ताकतों की आँखों में कांटे की तरह खटकता है। तो ज़ाहिर बात है उनके गुमाश्ते हर जगह पे हैं। तो ये इस कार्रवाई से यकीनन उन ख़ानदानों को हौसला मिलेगा जिनके बच्चे, जिनके जवान, जिनके अफसर बेटे शहीद हुए हैं। उनके ज़ाहिर बात है मुदावा तो नहीं हो सकता उनके दुख का, उनके गम का। सिर्फ़ ये है कि हम जवाबी कार्रवाई करके ये उनको बता सकते हैं कि ये खून आएगा ना गया है, ना जाएगा, ना हम जाने देंगे। तो लेकिन कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम मेरे ख़्याल है बाकी मामलात पे गुफ्तगू करते हैं। कायरा साहब, एक तो ये फरमाइए कि आप हुकूमत के इस तरह से हलीफ हैं कि आपने वोट दिया, आपके वोटों से ही वो कायम है, अगरचे आप हुकूमत का बाकायदा हिस्सा नहीं है, काबीना का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपने या आपकी पार्टी ने ये कमिटमेंट दी कि हम इस हुकूमत के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, मुश्किलात पैदा नहीं करेंगे। लेकिन हुकूमत चाहती है कि नजकारी करे PIA की और फिर बाकी इदारों की। आज मोहतरमा शहर रहमान साहबा ने कहा कि जी ये नजकारी के तो हम ख़िलाफ़ हैं, ये तो हम नहीं होने देंगे, इसको तो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत बेहतर किया जा सकता है। तो हुकूमत तो तुली हुई है, वज़ीर ख़ज़ाना कहते हैं, तो हम तो पहली तरजीह हमारी ये है कि फ़ौरी तौर पर इससे जान छुड़ाएँ। तो ये तामुन की कौन सी सूरत है?
کہ گزارش یہ ہے شاہد صاحب کہ ان اداروں کو بیچ دینا یا ان سے جان چھڑانا مقصد نہیں ہے، ان کے نقصانات کو دور کرنا مقصد ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ بیچ دیں، آؤٹ رائٹ سیل کر دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں مینجمنٹ ٹرانسفر کر دیں، جس طرح آپ نے پی ٹی سیل میں کی، اور وہ پی ٹی سیل کی سیل تو تھی وہ بڑی کامیاب سیل رہی۔ وہاں آج بھی گورنمنٹ کا میجر شیئر ہے، لیکن کنٹرول کو کر رہے ہیں اور اچھے طریقے سے اس کو مینج کر رہے ہیں۔ یہی طریقہ یہاں بھی چل سکتا ہے۔ جو کئی ماڈلز ہیں ان میں سے ان ماڈلز کو دیکھنا، اس کے اوپر عمل کرنا، اور اس کے اوپر اگر ہمیں انویسٹر مل جاتا ہے تو یہ کیا اچھا فارمولا نہیں ہے کہ حکومت کچھ شیئر ود کنٹرول وہ دے کے باقی شیئر اپنا بھی اپنا قائم کرتا ہے؟ کیا یہ اچھا کیا نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ کا اثاثہ کسی اور کے سارا حوالے کرنے کی بجائے اس کا پارٹ حوالے کیا جائے، ایڈمنسٹریشن دی جائے، وہ بھی کمائے اور حکومت کو بھی کمائے۔ صحیح جی صحیح ہے، لیکن اتصالات کا تجربہ اس لحاظ سے تو کامیاب نہیں رہا کہ جو پیسے دینے تھے اتصالات نے، پی ٹی سیل کا جو تجربہ تھا اتصالات نے، وہ تو ہم آج تک رو رہے ہیں، وہ کمٹمنٹس اس نے تو پوری نہیں کی، وہ تو نہیں، وہ اس میں بہت سارا قصور ہمارا بھی ہے کہ کچھ کمٹمنٹس حکومت کی طرف تھی جو پوری نہیں ہوئی۔ اچھا، یہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے ہمارے پیسے دینے ہوں اور ہمارے ذمہ کچھ نہ ہو۔ ان کی بھی کچھ پراپرٹیز ایسی ہیں جو کہ مختلف صوبائی حکومتوں کے نام ہے، اس کی پراپرٹی کے اوپر اور خاصی بڑی پراپرٹیز ہے۔ وہ اتفاق سے میں اس وزارت کا وزیر رہا ہوں، مجھے پتا ہے اس کا، تو وہ بھی ان کا کلیم ہے کہ آپ ہماری کو پراپرٹی تو ہمیں لے کے دیں اور ہم آپ 800 ملین دینے کو تیار ہیں۔ تو یہ اس کے دونوں طرف پہلو موجود ہیں، ہم صرف ایک پہلو دیکھتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے پیسے دینے ہوں اور ہمارے مطلب سینے کے زور پہ بیٹھے ہوں سامنے، نہیں، وہ جواز دے کے بیٹھے ہوں۔ صحیح ہے۔ اچھا، یہ جو آئی ایم ایف کی طرف سے ہمیں نئی شرائط ہیں جو ہم پورا کرنا چاہتے ہیں، ریئل اسٹیٹ پہ ہم نے ٹیکس لگانا ہے، ریٹیلر پہ ٹیکس لگانا ہے، اس کے علاوہ ایگریکلچر ٹیکس ہے، کچھ سبسڈیز کم کرنی ہے، اس حوالے سے بھی پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے؟ یہ جو ابھی مذاکرات ہو رہے ہیں یا آئندہ ہوں گے تو آپ کو آن بورڈ لیا گیا ہے؟ ارشاد صاحب، آئی ایم ایف کا مشن آیا ہے، آئی ایم ایف آپ کے ساتھ آ کے براڈر ایشوز ڈسکس کرتا ہے کہ آپ اپنی آمدن بڑھانے کے کیا طریقے کر رہے ہیں، کیونکہ آپ ہمارے قرض خواہ ہیں، آپ نے دنیا کے بھی پیسے دینے ہیں، ہمارے بھی دینے ہیں، اور مزید مانگ رہے ہیں۔ یہ بتائیں کہ آپ ان پیسوں کا کریں گے کیا، اور اس سے کس طرح آپ کی اکانومی بہتر ہوگی کہ آپ ہمارے پیسے واپس کر سکیں اور اپنی اکانومی کو سٹیبلائز کر سکیں۔ تو یہ ان کا یہ نہیں ہوتا کہ فلاں ٹیکس لگاؤ اور فلاں کو اتنے سے اتنا کرو اور فلاں کو اتنے سے اتنا کرو۔ وہ تو ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم اتنے سالوں سے، کئی دہائیوں سے ہم ان کے ساتھ ان کو بھی چیٹ ہی کر رہے ہیں ایک طرح۔ جی، تو جب آپ وعدے کرتے ہیں پورے نہیں کرتے، تو آپ کو بھی پاکستانی اکانومی کا پتہ ہے، ٹیکسیشن کا پتہ ہے، تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے اتنا ٹیکس لگانا ہے اور ان مدوں میں لگا لیں۔ اگر ہم متبادل ان کو بتا سکے کہ جناب ان مدوں سے ہم سیونگ کر رہے ہیں اور ٹیکس لگا رہے ہیں جس سے ہمیں یہ پیسے پورے ہو جائیں گے، تو ان کا اصرار نہیں ہوگا کہ یہ ٹیکس ضرور لگائیں۔ یہ ہماری اپنی پرائرٹی ہے۔ آئی ایم ایف بنیادی طور پہ آپ کے بجٹ کو اور آپ کے بیلنس آف پیمنٹ کو بیلنس کرنا چاہتا ہے، ان کا تو ایشو وہ ہے، اور وہ ہمیں پھر رائے دیتے ہیں کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ جو باتیں ہم ان سے کرتے رہے کہ نہیں آپ ہم سے یہ نہ کرائیں، ماضی میں ہم یہ کر لیتے ہیں، ہم نے وہ نہیں کیا، ہم وہ ان کی ٹارگٹ اچیو نہیں کرتے۔ اب لینڈر ہے جی، پیسے دیتے ہیں اس کو، باقی میں بھی آپ نے اس کے اربوں ڈالر لیے ہیں اس سے، اور ابھی بھی آپ نے اربوں ڈالر لینے ہیں جی، اور وہ یہ تو پوچھے گا نا کہ میرے پیسے کہاں سے دو گے، اور اس کے لیے یہ فارمولہ اختیار کر لو۔ اگر آپ کے پاس ادروائز فارمولہ ہے آپ وہ بتا لیں۔ اچھا، ایشو تو یہی ہے نا کہ یہ جو فارمولہ اس وقت نگران حکومت نے دیا اور اب موجودہ حکومت بھی دینے کا ارادہ رکھتی ہے، اس سے پیپلز پارٹی ایگری کرتی ہے؟ پیپلز پارٹی کا ایگری کرنا نہ کرنا ایک بات کا ایشو ہے۔ پہلے یہ ہے کہ کیا کوئی متبادل بھی ہمارے پاس ہے؟ یقیناً لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنا حکومتوں کا کام ہے، یقیناً لوگوں کی زندگی میں سہولتیں دینی ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس اسپیس کتنی ہے کہ نہیں ہے، اور اگر ہے ہی نہیں اور میں نہ مانوں والی بات کروں تو یہ تو انلاجیکل ہوگی۔ ہم انلاجیکل کبھی نہیں ہیں، ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو مجبوری کے فیصلے ہیں وہ، لیکن اس کا بھی ان فیصلوں کو اس طرح عمل کیا جائے کہ جو معاشرے کی سب سے زیادہ vulnerable، سب سے زیادہ کمزور طبقہ ہے، اس کے اوپر کم سے کم اثرات آئیں، اور جو طاقتور ہیں، وسائل والے ہیں، ان سے زیادہ لے لیا جائے۔
یہ بیلنس کریٹ کرنا مقصد ہے، یہی ہماری ترجیح رہی ہے۔ اچھا قاری صاحب، ایک سیاسی ایشوز پہ آ جاتے ہیں کہ 3 امیدوار اس وقت سینٹ کا آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں، آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں ان کو۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے ووٹوں کے بغیر وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، تو آپ اضافی ووٹ دیں گے یا آپ کی ترجیحات میں وہ اولویت رکھیں گے اور ان کی کامیاب کرنا ضروری ہے، آپ پر لازم ہے دونوں جماعتوں پر؟ آپ کس کا کہہ رہے ہیں؟ واوڈا صاحب ہیں آپ کے کراچی سے ہیں، انوالا کاکڑ صاحب بلوچستان سے ہیں، لاہور سے بھی ہیں، نقوی صاحب۔ لاہور میں تو ہمارے پاس ہے ہی 10-12 سیٹیں جی، ہمارے پاس تو اتنے ووٹ نہیں ہیں، تو وہ پارٹی فیصلہ کرے گی کہ ووٹ کس کو دینے ہیں، یقیناً لیڈرشپ فیصلہ کرے گی۔ کراچی کی صورتحال کا مجھے علم نہیں ہے کہ وہاں ہمارے کتنے ووٹس ہیں ٹوٹل، اور کتنے ووٹ ہمارے ضروری ہیں اور کتنے ہمارے پاس سرپلس ہیں۔ دیگر جماعتوں کو تو ہم سرپلس ہی دے سکتے ہیں میرا خیال ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا قاری صاحب، جو IMF کا وفد یہاں پہ ہے، پاکستان میں سیاسی انسرٹینٹی الیکشن کے بعد لگتا ہے حکومت بن گئی، معاملات کچھ سمودھ ہیں، لیکن جو PTI ہے یا سنی اتحاد کونسل ہے، ان کا ایک اپوزیشن کا کردار ہے، انہوں نے شور بھی مچانا ہے۔ بیچ میں پیپلز پارٹی نے ایک انیشیٹو لیا تھا اور مفاہمت کی بات کی تھی، پھر اس پہ بھی اب خاموشی ہے۔ کیا اس پہ کوئی ہلچل ہوئی، کوئی پیش رفت ہوئی ہے، کوئی کام کر رہا ہے، یا ابھی تک یہ معاملہ بالکل جوں کا توں ہی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا جی، پیپلز پارٹی نے جب ہم کولیشن گورنمنٹ میں تھے 2023 میں ہم نے یہ کوشش کی تھی، 2022 میں جب صاحب بالکل تلے بیٹھے تھے، 2023 میں ہم چاہ رہے تھے کہ الیکشن ہو جائے، اور اس وقت بھی ہم نے ڈائلاگ کا مرحلہ چھیڑا تھا، پھر سپریم کورٹ درمیان میں آ گئی، پھر بھی وہ ڈائلاگ مکمل ہو گیا تھا۔ ابھی بھی ہم نے آگے اس الیکشن کے بعد جب تلخی بڑھی ہے پھر کوشش کی، بلاول صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ ان کو دعوت دی، ہم نے اپنی CC میں کمیٹی بنائی جس نے جا کے ڈائلاگ کرنے تھے سب جماعتوں سے۔ خان صاحب نے کہا کہ ان جماعتوں سے میں ڈائلاگ نہیں کروں گا، تو یہ ہمیشہ انیشیٹو عمران خان صاحب کی طرف سے ریجیکٹ ہوتا رہا۔ ہم تو اپنے طور پہ ان اصولوں کی، کیونکہ یہ سیاسی اصول ہے، ہم ان کے قائل ہیں، اس پہ عمل کرتے رہتے ہیں، لیکن دوسری طرف سے اگر اس کا یہی رویہ ہو تو یہ کامیابی کے امکان تو نہیں ہو سکتے۔ نہیں، دوسری طرف ویسے بینگ پولیٹیکل انالسٹ قاری صاحب، آپ کی آبزرویشن کیا ہے کہ کیا ودن PTI بھی ایک بڑا حلقہ اب مفاہمت چاہتا ہے لیکن لیڈرشپ نہیں چاہتی، یا لیڈرشپ جو ہے اس کے ساتھ کنٹینیوس کمیونیکیشن نہیں ہے، اس وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہیں، یہ کچھ رکاوٹیں ہیں، یا سارے مزاحمت کی طرف ہی ہیں؟ کوئی جو سمجھدار لوگ ہیں جی وہ تو چاہتے ہیں کہ مفاہمت کا ایک عمل چلے، ڈائلاگ ہو، اور وہ ہمیں نجی محافل میں کہتے بھی ہیں کہ ہم کیا کریں، لیڈرشپ نہیں مانتی۔ لیڈرشپ کا رویہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس میں ہٹ دھرمی والی کیفیت ہے، اور ان کو لڑائی ہمیشہ ان کو سوٹ کی ہے۔ انہوں نے تلخیاں بڑھا کے، نفرتیں بڑھا کے، گالی گلوچ کے کلچر کو فروغ دے کے، اپنے مخالف کو میں نہیں مانتا، بھلے اس کے ووٹ خان صاحب کے ووٹوں سے بھی زیادہ، وہ کہتے ہیں میں اس کو سوچتا ہی اس کو طرف دیکھوں گا بھی نہیں، اس سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، بات نہیں کروں گا۔ یہ تو رویہ انسانی لیول پہ بھی نہیں قبول ہو سکتا، سیاسی لیول پہ کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ تو ان رویوں کے ساتھ تو آگے نہیں بڑھا جاتا۔ صحیح۔ تو قاری صاحب، اب جو لاہور کا گورنر ہاؤس ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو؟ سر مجھے تو بالکل علم نہیں ہے آنیسٹلی، یہ میری جماعت کا فیصلہ ہے، ہونا پیپلز پارٹی سے ہے۔ اب یہ وہ کب فیصلہ کرتے ہیں اور کس کا فیصلہ کرتے ہیں، جن دوستوں کا بھی فیصلہ کیا جائے گا وہ پیپلز پارٹی سے ہوں گے، اور ہماری پارٹی کے اندر بڑے اعلیٰ لوگ ہیں، میرا بھی نام آپ لوگوں نے لسٹ میں ڈالا ہوا ہے۔ میری جماعت نے ہمیشہ، نہیں ہم نے تو نہیں ڈالا ہوا قاری صاحب، ہمارے پاس جو لسٹ آئی ہے اس میں ڈلا ہوا ہے، ہم نے کہاں سے ڈال دیا؟ یہ کوئی لسٹ میری جماعت نے تو جاری نہیں کی، یہ ایک ازمپٹیو لسٹ ہی ہے میرا خیال ہے، لیکن میری جماعت ہمیشہ میری عزت کرتی ہے جی۔ اگر مجھے اعزاز دیا گیا تو بہت بڑا اعزاز ہے، اگر کسی اور ساتھی کو دیا گیا تو وہ بھی پارٹی کے بہت سارے سینئر لوگ موجود ہیں جن میں سے کسی ایک کو یہ اعزاز ہوگا۔ اچھا یہ فرمائیں کہ آپ نے جناب رضا ربانی صاحب کو اس دفعہ پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دیا، ان کی
خدمات ہیں بہت دیرینہ جمہوریت کے لیے، آپ کی پارٹی کے لیے بڑے وہ بااصول آدمی سمجھے جاتے ہیں، ان کو چھوڑ کے محمود الحسن صاحب کو آپ نے ٹکٹ دے دیا ہے جو مسلم لیگ نون سے آئے ہیں ناراض ہو کے، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ رضا ربانی صاحب تو کراچی سے تھے سندھ کی سیٹ پہ، اور محمود الحسن صاحب کو اسلام آباد پہ ٹکٹ ملا ہے، لیکن رضا ربانی صاحب 30 سال سے سینیٹر ہیں اور بڑے سینئر ہیں، بڑے بھائی ہیں ہمارے، بہت احترام ہے ان کا، جماعت کی قیادت بھی کرتی ہے۔ ابھی چیئرمین صاحب سے کوئی میری ملاقات تو ہوئی نہیں کہ میں اس کے اوپر کوئی کمنٹ کر سکوں۔ میں بھی خود سمجھتا ہوں کہ رضا ربانی صاحب میرے خیال میں، لیکن قیادت نے دیکھا ہوگا کہ 30 سال ہو گئے، اب دوسرے لوگوں کو چانس ملنا چاہیے، تو شاید یہ وجہ ہو۔ اب پتہ کرتے ہیں چیئرمین صاحب آتے ہیں۔ اچھا یہ فرمائیں کہ اس وقت جو کوششیں ہو رہی ہیں IMF کے ساتھ بھی، ویسے بھی معیشت کی بحالی کے لیے شرح سود 22% قائم ہے، جو آپ نے پالیسی بنائی تھی 16 ماہ کی حکومت کے دوران بچت کی، کفایت شعاری کی، وہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکی، اسی طرح کی اسی طرح ہے، تو اس طرح کوئی معیشت بحال ہو سکتی ہے؟ اور کیا صنعتی ترقی کا امکان ہو سکتا ہے کہ بجلی کے نرخ ہوش ربا ہوں، گیس کے نرخ روز بروز بڑھ رہے ہوں، شرح سود 22% ہو؟ تو کوئی آپ نے پلان نہیں دیا اپنے اتحادی جماعت کو کہ جناب یہ چیزیں کریں گے تو پھر معاشی استحکام کی منزل حاصل ہو سکتی ہے؟ ارشاد صاحب، یہ پلان دینا جو ایگزیکٹو اتھارٹی جن کو ملتی ہے نا ان کا کام ہوتا ہے، وہ پروپوزل بنائیں گے، پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس ہم بھی کریں گے۔ ڈسکاؤنٹ ریٹ یقیناً کم ہونا چاہیے، اتنے ہیوی ریٹس پہ تو کاروبار کرنا ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ رہی بات گیس کے اور بجلی کے نرخ بڑھنے کی، اگر عالمی منڈی میں نرخ بڑھ جائے اور یہاں پہ نرخ بڑھانا مجبوری ہو جائے اور گیس مہنگی ہو جائے، بجلی مہنگی ہو جائے، تو اس کو عوام کو سستا فراہم کرنے کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ یا تو بجلی کا استعمال کم کریں، یا یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنے پاس سے پیسے ڈالے۔ اپنے پاس سے پیسے کہاں سے ڈالے جبکہ آلریڈی تنخواہیں بھی قرض سے چل رہی ہیں؟ تو گورنمنٹ اپنی آمدن بڑھائے گی تو تبھی ایسی صورت بن پائے گی، یہ شارٹ ٹرم میں تو ہوگا نہیں۔ لہٰذا آپ کو عوام کے اوپر اور خاص طور پہ اس طبقے پہ جو برداشت کر سکتا ہے اس پہ یہ بوجھ ڈالنا پڑے گا۔ یہ خواب تو ٹھیک ہے، یہ ڈسکشن تو درست ہے کہ عوام کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ہے، لیکن اگر آپ وہاں سے اٹھ کے میری جگہ آ جائے اپنے پروگرام سے، تو یہاں بیٹھ کے جب سوچیں گے کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کے پاس وسائل کتنے اور درکار کتنے، آپ کے خرچے اور آمدن میں بہت بڑا فرق ہے، تو اس کو برج کیسے کرنا ہے۔ سستی بجلی، سستی گیس، سستا تیل ہونا چاہیے، لیکن یہ کیسے ہوگا، اس کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ آلریڈی قرض لے کے چل رہے ہیں، تو یہ ایک بڑا سوال ہے جس کو حل کرنا خاصا مشکل کام ہے۔ لیکن جو میں نے اس میں بات کی تھی، جو کفایت شعاری کمیٹی نے تجاویز دیں، فیصلے ہوئے، ان پر بھی تو عمل درآمد نہیں ہوا، اور نہ کمیٹی کے فیصلے پہ عمل ہونا چاہیے، پاکستان کی پاپولیشن کنٹرول ہونی چاہیے، کوئی دوسری رائے نہیں کہ جو ادارے ہمارے بلیڈ کر رہے ہیں ان اداروں کی بلیڈنگ رکنی چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے، ان کو پروفٹ میں آنا چاہیے۔ دیکھیں نا، آج یہ ایک خبر سامنے آئی کہ ایاز صادق صاحب نے 6 گاڑیاں واپس کی ہیں جو راجہ پرویز اشرف صاحب استعمال کر رہے تھے، اور اپنا جو اسپیکر ہاؤس 40 ملازمین واپس کیے ہیں۔ تو یہ ایک اسپیکر ہاؤس کا معاملہ ہے، باقی آپ وزارتوں کا، سیکٹریز کا وہ دیکھ لیں معاملہ، اس طرف کچھ بھی نہیں۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ کس کو گاڑیاں واپس کی؟ ظاہر پول میں واپس کی ہوں گی۔ پول میں تو پول کی گاڑیاں پول میں واپس چلے گی، راجہ صاحب کے گھر میں کھڑی تھی جی، استعمال تو ہو رہی تھی نا سر۔ گزارش یہ ہے کہ اسپیکر کے ساتھ 2 پروٹوکول کی گاڑیاں، 2 گاڑیاں ان کی اپنی ہوتی ہیں، انہوں نے شدید کرنی شروع کر دی ہوگی، اپنی گاڑی استعمال کرنی شروع کر دی ہوگی، ہو سکتا ہے ایسا کیا ہو انہوں نے، ہو سکتا ہے سیکیورٹی کم کر دی ہو۔ لیکن آپ یہ فرمائیے کہ ان حالات میں کیا ہمارے ان اہم افراد کو جو اہم عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان کو یہ سیکیورٹی نہیں لینی چاہیے؟ صرف اس عوامی دباؤ یا صرف اس میڈیا کے دباؤ کے تحت کہ میڈیا والے کیا کہیں گے یا اس پہ نیگیٹو بات آئے گی، تو کیا ان کو اپنی سیکیورٹی کمپرومائز کر لینی چاہیے؟ نہیں، میں تو اعتراض نہیں کیا، میں تو ایک مثال دی ہے کہ ایاز صادق صاحب نے یہ کر کے ثابت یہ کیا ہے کہ یہاں ارشاد صاحب ایک منٹ، آپ کی مثال کو سارا کو، لیکن اگر انہوں نے سیکیورٹی پرسنل ختم کیے، اگر انہوں نے اپنی بلٹ پروف گاڑی واپس کی، مثال دے رہا ہوں،
تو کیا یہ ہونا چاہیے, ان کو کمپرومائز کرنا چاہیے؟ جی بالکل ٹھیک, بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب, آپ کے وقت پہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے نامور معیشت دان ڈاکٹر عابد سلہری صاحب نے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آج جو مذاکرات تھے ان کا ایک آخری دور تھا اور اس سیشن کے لیے, اور اب توقع یہ کی جا رہی ہے کہ 1.1 ارب ڈالر کا جو قرض ہے وہ مزید جو اس اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کا حصہ تھا وہ مل جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس بار یہ مذاکرات کچھ کمفرٹیبل ماحول میں ہوئے ہیں بنسبت پچھلے جب مذاکرات ہوتے تھے اور اس میں شرائط اور پھر شرائط پہ شرائط کھینچا تانی وہ چلتی رہتی تھی, اور اس بار کچھ IMF مطمئن لگ رہا ہے حکومت کی کارکردگی سے؟ دیکھیں جی, جب بھی ایک نان پولیٹیکل سیٹ اپ ہوتا ہے اور جس کو کہ اپنی معاشی فیصلہ سازی میں کسی قسم کی کوئی سیاسی مداخلت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا, تو یقیناً وہاں پہ حکومت جو ہے اپنی کمٹمنٹس جو بھی کی ہوتی ہیں اس میں ملٹی نیشنل لینڈرز کے ساتھ, ملٹی لیٹرل لینڈرز کے ساتھ پوری کر سکتی ہے. اور چونکہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے پچھلے جو چند ماہ میں اچھے طریقے سے IMF کے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کو لے کے چلے اور اس پہ جو بھی کمٹمنٹ تھی وہ پوری کرنے کی کوشش کی, تو کافی توقع ہے کہ یہ والا جو لاسٹ ٹرانچ ہے پچھلی 2 ٹرانچز کی طرح اس کی ریلیز اسموتھ ہوگی, اور IMF کا جو ریویو مشن کافی حد تک یہاں سے. جی اچھا سلہری صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ اب یہ 1.1 ارب جو ڈالر ہے اس قرضے کے لیے ہم آگے تو جا رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو شرائط آ رہی ہیں, ریٹیلرز پہ ٹیکس BPTA کے دور میں بھی کوشش کی گئی تھی, شبر زیدی صاحب نے کوشش کی لیکن وہ نہیں عملی جامہ پہنایا جا سکا. ایگریکلچر پہ ٹیکس, ریئل اسٹیٹ پہ پراپرٹی گین ٹیکس اور ان کو ٹریک کرنا وزیر خزانہ بھی اعلان کر رہے ہیں, لیکن اس میں رکاوٹ کیا آ جاتی ہے؟ یہ ابھی تک ناممکن کیوں رہا ہے پاکستان میں؟ یہ تمام وہ شعبے ہیں جن کو کہ IMF کے ہر پروگرام میں بار بار ہائی لائٹ کیا جاتا رہا کہ یہ بلیک ہول ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے. خواہ وہ ریٹیلر پہ ٹیکس ہے, وہ ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس ہے, وہ خسارے میں چلنے والے اداروں کی نجکاری ہے, یا وہ نان ٹارگیٹڈ سبسڈیز ہے. تو یہ کسی ایک حکومت کے ساتھ نہیں, بلکہ اگر آپ دیکھیں پچھلے 5-6 IMF کے پروگرام, تو ہر ایک میں انرجی سیکٹر ڈیٹس میں ان چیزوں کی طرف بار بار اشارہ کیا جاتا رہا. لیکن چونکہ یا ان کے اصلاح کے لیے کوئی نہ کوئی ٹف ڈیسیژن جو ہے وہ لینا پڑتے ہیں, اور سیاسی حکومتیں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ ادھر کولیشن کی مجبوریوں کی وجہ سے یا ووٹرز کے پریشر کی وجہ سے یا فوری طور پہ الیکشن میں جانے کے دباؤ کی وجہ سے وہ یہ فیصلے نہیں لے پائے. اور اب صورتحال یہ آگی کہ اگر یہ فیصلے نہیں لیں گے تو IMF کا اگلا پروگرام جو کہ ہمارے لیے ایک لائف لائن کی حیثیت رکھتا ہے وہ نیگوشیٹ کرنا, وہ لینا مشکل ہو جائے گا. تو لگ یہ رہا ہے کہ اس دفعہ اگلا بجٹ جو ہوگا جو کہ IMF کے اگلے پروگرام کے لیے وہ کچھ فرنٹ لوڈنگ کا کام دے گا, یعنی وہ کچھ فیصلے جو کہ حکومت کو کرنے ہیں وہ اگلے بجٹ کا حصہ بن رہے ہوں گے. تو یقیناً اس میں یہ چیزیں جو ہے یہ بھی آتی ہوئی میں دیکھ رہا ہوں, تاکہ IMF کا اگلا پروگرام جو ہے وہ آ سکے. اور فرینکلی اسپیکنگ اگر IMF نہ بھی ہو تو یہ کچھ ایسے سیکٹرز ہیں جن پہ کہ اب تک کام ہو جانا چاہیے تھا. یعنی اگر ہمارا ریٹیل سیکٹر جو ہے وہ اربوں روپے کا پروفٹ جو ہے وہ کماتا ہے, اور اس پہ اگر اس کو ہزاروں میں جو ہے وہ دینا پڑ جاتا ہے ٹیکس, تو وہ یقیناً وہ ٹیکس دینا چاہیے اس کو. میں بات کر رہا ہوں شالبی مارکیٹ کی, میں بات کر رہا ہوں لبرٹی مارکیٹ کی, F6 کی, F7 کی, اسلام آباد میں یا کراچی کی جو بڑی مارکیٹس ہیں. تو اگر وہاں پہ ریٹیل سیکٹر جو ہے وہ اپنی آمدنی کے مطابق, اپنے ریونیو کے مطابق اگر وہ ٹیکس میں کچھ حصہ ڈالتا ہے تو یقیناً یہ پاکستان کی معیشت کے لیے بہتر ہوگا. اسی طرح سے اگر ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں جو ہولڈنگ ہے وہ فائل صرف چند سال رکھ کے اس پہ پروفٹ لوگ کما رہے ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ اس پہ ٹیکس دینا ہماری قومی ذمہ داری بنتی ہے. اور یہی چیز
इनकम एंड एग्रीकल्चर पे भी लागू होती है, यही चीज़ सर्विसेज सेक्टर पे भी लागू होती है। तो हमें भी हैसुल कौम अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना होगा कि हम टैक्स रेवेन्यू की तरफ कंट्रीब्यूट करें ताकि कर्ज़ों पे हमारा इन्हिसार जो है वो कम हो सके। वरना ये जो कर्ज है ये अल्टीमेटली ये जब भी आपकी जो है डोमेस्टिक करेंसी वो डेप्रिशिएट करती है तो तमाम सेविंग खा वो रिटेल सेक्टर में है, खा वो रियल एस्टेट सेक्टर में है, खा वो इनकम एंड एग्रीकल्चर है, तो आप देखते हैं कि जब 25-30% रुपया डेप्रिशिएट करता है साल में तो वही 25-30% आपकी सेविंग भी डेप्रिशिएट कर जाती है। और वजह ये होती है कि हमें कर्जा लेने के लिए सारे इकदाम लेने पड़ते हैं, तो वो बैलेंस जो है वो वहीं पे आ जाता है। आप टैक्स दें या टैक्स ना दें, आपकी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो रही है, तो हमें टैक्स जो है वो कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और होपफुली ये जो अगला प्रोग्राम होगा IMF का, उसमें ये कुछ चीज़ों पे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो आपको आती हुई नज़र आ रही होगी। अच्छा उसलर साहब, लोग ये कहते हैं कि नंबर 1 22% आपने शरह सूद रखी हुई है, इसके साथ कारोबार करना बहुत ही मुश्किल है, आसान नहीं है, इसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट भी मुतासर होती हैं, सनती तरक्की भी मुतासर होती है। दूसरा इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार है, जब आप डायरेक्ट टैक्स की कोशिश भी करते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स वापस नहीं लेते, कम नहीं करते या ख़त्म नहीं करते, तो वो एक दोहरा अजाब होता है। जो शोबे अब इस वक्त चल रहे हैं जिसमें रियल इस्टेट है या 1-2 और कारोबार हैं, इन टैक्सों से आप उनको भी बंद करना चाहते हैं, तो क्या ये आसान है हुकूमत के लिए और इसके मुज़मरात क्या होंगे अगर ये टैक्स लगा दिए जाते हैं और उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स वापस नहीं होते, शरह सूद यही कही रहती है, बिजली के नर्ख यही रहते हैं, तो क्या ये सनत चल सकती है, इन टैक्सों के साथ तिजारत चल सकती है? देखिए इस साल में तो आपको बिजली का नर्ख भी यही रहेंगे और शरह सूद जो है ये रमज़ान के बाद इसको मैं ग्रेजुअली कम होता हुआ देख रहा हूँ। आज जो मॉनेटरी पॉलिसी आई है गो को उसमें शरह सूद को बरकरार रखा गया 22% पे, लेकिन एक बात जो हौसला अफजा है वो ये है कि ये इंडिकेशन मिल रही है कि चूँकि इन्फ्लेशन मुल्क में कम हो रही है और रमज़ान के बाद इसकी कमी जो है और इंशाल्लाह गंदम की एक बेहतर फसल आ जाने के बाद इसमें मज़ीद बेहतरी की तवक्को है, तो शरह सूद जो है ग्रेजुअली कम होगी। पाकिस्तान जैसे मुल्क में शरह सूद जो है वो इन्फ्लेशन को रोकने के लिए नहीं बल्कि वो डॉलराइजेशन को रोकने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अगर आपको बैंक जो है वो 20-21% जो है वो सेविंग पे प्रॉफिट नहीं देता तो लोग जो है वो अंधाधुंध डॉलर ख़रीदने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से डॉलर की मांग बढ़ती है। और चूँकि पाकिस्तान में डॉलर नहीं है लिहाजा होता ये है कि रुपए की कीमत में मज़ीद गिरावट जो है वो आती जाती है। तो यहाँ पे जो शरह सूद को जब भी बुलंद किया जाता है तो बुनियादी तौर पे वो मुल्क की करेंसी के इस्तेहकाम के लिए किया जा रहा होता है। अगर IMF का ये जो है $1.1 बिलियन ये आ जाते हैं और उसके बाद अगला प्रोग्राम भी आ जाता है तो यकीनन पाकिस्तान में जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उन पे एक प्रेशर कम होगा, जो कि दोबारा से इस बात की वो निशानदेही करता है कि शरह सूद में थोड़ी सी कमी जो है वो मुतवक्को है। रही बात जिन सेक्टर पर टैक्स लगाने की बात की जा रही है तो वो रिटेल सेक्टर पे बात की जा रही है, इंडस्ट्री पे नहीं की जा रही, यानी होलसेलर पे और आपके रिटेलर पे। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अगर आप सिर्फ ये आज ही के दिन पे देख लें कि मंडी का भाव क्या है, दाल का, चीनी का, आटे का, घी का, सब्जियों फलों का, और उसको रिटेल मार्केट में किस प्रॉफिट के साथ बेचा जा रहा है, और अगर वहाँ पे जो है वो टैक्सेशन की बात की जा रही है तो मेरा नहीं ख्याल कि उससे कोई बहुत ज़्यादा कंज्यूमर पे इफेक्ट पड़ना चाहिए। कंज्यूमर तो पहले ही एक काफ़ी सारा उसका प्रेशर जो है बर्दाश्त कर रहा है। अगर आप सिर्फ थोक का और परचून का रेट का फ़र्क जो है वो देख लें तो अभी तो एक जो कि हर हुकूमत ने करने की कोशिश की, पिछली दफ़ा मिफ्ता इस्माइल ने भी करने की कोशिश की, शबर ज़ैदी ने भी कोशिश की, और उससे पहले हुकूमतें भी कोशिश करती रही है कि एटलीस्ट रिटेल सेक्टर में यह आदत डाली जाए कि वो अपनी आमदनी और अपना जो अखराजात है उसको कहीं ना कहीं पे वो रिपोर्ट करने की कोशिश करें, इकॉनमी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आए। और अगर ये डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आते हैं तो यकीनन यही वो तरीके होंगे जो कि डायरेक्ट टैक्सेस को कम करेंगे। अदरवाइज FPR के लिए बड़ा आसान तरीका है कि सारा का सारा टैक्स या तो वो अभी जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उन पे वो बोझ डाल दे, या वो डायरेक्टली मोबाइल फ़ोनों पे और बाकी चीज़ों पे वो टैक्स पे वसूल करती चली जाए। तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन से डायरेक्ट टैक्सेशन में आने के लिए कुछ इस्लाहात हैं जिनका शायद 3 महीने 6 महीने में असर नहीं होगा, लेकिन अगर इसको परसू कर लिया जाए तो यकीनन आज से
चंद महीने बाद जब हम बैठे होंगे इस साल के अख्ताम पे दिसंबर में, तो यकीनन आपको नज़र आ रहा होगा कि डायरेक्ट टैक्सेशन जो है उसका जो है कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, निजकारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, PIA से मुतालिक हम ये बात कर रहे थे। अब बात ये हो रही है कि सवाल ये है कि PIA को लेगा कौन। अभी कायरा साहब ने भी बात की है, ये सोलरी साहब भी ये बात कर रहे थे। निजकारी कितनी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है अगर हम एग्रीकल्चर को भी टैक्स नेट में ले आते हैं, और जो लीकेजेस हैं, जिन फाइनेंशियल लीकेजेस की हम बात करते हैं, हम उधर एग्रीकल्चर वालों से भी टैक्स में पैसा लेते हैं, उनसे पैसा वसूल करते हैं, यहाँ लीकेजेस कंट्रोल नहीं करते। और लीकेजेस कंट्रोल करने का एक सबसे बड़ा ज़रिया जो बताया जाता है वो है निजकारी, प्राइवेटाइजेशन। नए जो वज़ीर ख़ज़ाना साहब हैं जिन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की शरीयत हासिल करके खुशी हुई है, क्या वो ये काम कर सकेंगे? इससे पहले बहुत से वज़ीर ख़ज़ाना है वो निजकारी नहीं कर सके। इरशाद साहब, पहले तो मुझे बड़ी हैरत हुई वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने जब ये कहा कि पाकिस्तान की शहरियत हासिल करके बड़ी खुशी हुई कि बंदा खुदा पाकिस्तान के शहरी हो, तुम्हारे माँ बाप पाकिस्तान के शहरी थे, यहाँ से तुम बाहर गए, पाकिस्तान की वजह से तुम्हें डेट शहरियत मिल गई, अपने ही मुल्क में शहरियत हासिल करके ये कहना कि बड़ी खुशी हुई। ये तो कोई अंग्रेज़ हो, कोई जर्मन हो, कोई अमेरिकन हो, उसको ये मुल्क अजीब लगे या पहली दफ़ा खुशी का एहसास हो कि ये ऐसे मुल्क की शरीयत हासिल करके मैंने कमाल कर दिया है। मुझे मतलब कोई इतना अच्छा नहीं लगा ये बात कहते हुए। आपको इज़्ज़त मिल रही है, आप सारी उम्र वहाँ ये काम करते रहते तो आपने मुलाजिम ही रहना था। अब यहाँ आपको एक बड़ा ओहदा, यानी वज़ीर आज़म के बाद सबसे बड़ा ओहदा जो है वज़ीर ख़ज़ाना का पाकिस्तान में समझा जाता है, या वज़ीर ख़ारजा का, वो मिल गया है। अच्छा, अब देखें, ये दो चीज़ें हैं। एक तो ये कहा जाता है कि जनाब निजकारी का मुतबादिल, अभी तक जितने भी तजर्बे हुए हैं कोई कामयाब तजर्बे नहीं हुए। PTCL की बात हो रही थी, वो सरदर्द अभी तक है। अच्छा, ये तो जो बाकी कंपनियाँ आ गई डिलीवरी के एतबार से वो बिल्कुल ठीक है, अपना मुनाफा कमाने में बराबर का बात ये है कि ये दो जो तजर्बे हैं ना, कराची इलेक्ट्रिक वो तो सर दर्द है, वो तो बड़ा ये PTCL को कि इसलिए कि लोगों को अब ज़रूरत नहीं रही, इस वजह से लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। कितनी सर्विस बेहतर हुई है जिन लोगों ने अपने घर में तो है ना सब ब्रॉडबैंड पे वो बैठे हुए हैं, उनका इंटरनेट सर्विसेज पूरे पाकिस्तान में वो दे रहे हैं। टेलीफोन से हटके उन्होंने अपना रिवैम्प तो किया है। ये सारा नहीं एक उन प्राइवेट करके ये सारे फ़वायद हुए हैं ना, प्राइवेटाइजेशन का ये फ़ायदा हुआ है। मैं जो बात कर रहा हूँ कि प्राइवेट पब्लिक जो पार्टनरशिप है, ये उसका फ़ायदा नहीं है, ये प्राइवेटाइजेशन का फ़ायदा है जी। हम दो बड़े फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। अगर ये बैंक प्राइवेट ना हुए होते तो आज कितना नुकसान हुकूमत बर्दाश्त कर रही होती। आपकी स्टील मिल का क्या नुकसान है, कोई काम नहीं हो रहा, लोगों को तनख्वाहें मिल रही हैं 0%। हर 6 महीने बाद बेल आउट पैकेज है, उनकी रिक्वेस्टें आ रही हैं। एक तो ये होगा कि आप वसाइल जो हर माह आपके ब्लैक होल में आप फेंक रहे हैं कौमी ख़जाने से, लोगों के खून पसीने की कमाई जो है उठा के वो फेंक देते हैं, उसकी आपकी बचत होगी, एक बात। दूसरा ये होगा कि इन इदारों की, खा वो रेलवे है, खा वो PI है, इनकी सर्विसेज बेहतर होंगी। अब हर रोज़ आप देखते हैं कि PIA के वो जी फ़्लाइट कैंसिल होगी, त्यारे में ये नुक्स निकल आया, ये बचा लिया, फलां हो गया। ये प्राइवेटाइजेशन के जो दो फ़वायद हैं, इनको आप डिले कर रहे हैं और नुकसान में इजाफ़ा करते चले जा रहे हैं। ये डिस्कोज अगर प्राइवेट हो जाएं, देखें ना, कंपटीशन तो होता है। अब हमें आपको ये जो कंपनियां हैं, जो टेलीफोन कंपनियां हैं, सेलुलर फ़ोन कंपनियां हैं, उनसे कितनी शिकायत हैं। बराए नाम
اس کے مقابلے میں جب ہمارا انحصار صرف پی ٹی سی ایل پر تھا تو کیا ہوتے تھے. لیکن ارشاد صاحب اب 2 کمپنیاں پی ٹی سی ایل نے خرید لی. نیشنل بینک میں کون اب اکاؤنٹ جمع کرانا پڑتا ہے؟ کوئی جانا پسند ہی نہیں کرتا آنیسٹلی. اب وہ ایک علیحدہ بات ہو جائے گی. سرکاری ملازم ہیں, ان کی مجبوری ہے, آپشنز لوگوں کے پاس بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے اس پر ترجیحی بنیادوں پر کام ہونا چاہیے. اور اگر یہ جو ایک آپ کو یاد ہوگا کہ غالباً مفتاح اسماعیل صاحب نے شاید خاقان عباسی کے دور میں کہا تھا کہ جو سٹیل مل دے گا پی آئی اس کو فری دے دیں گے. میرا تو خیال ہے یہ بھی فارمولہ کوئی برا فارمولہ نہیں. حالانکہ ان پہ بڑا کرٹیسزم ہوا تھا, بہت کرٹیسزم ہوا تھا, لیکن وہ بات آپ کو جو اس وقت بجلی کا آپ کا جو گردشی قرضہ ہے وہ کتنا ہے, گیس کا کتنا قرضہ ہے, پی آئی اے کا کتنا قرضہ ہے, باقی جو ادارے ہیں, اور سوئی نادرن نے گیس مزید مہنگی کرنے کا کہہ دیا آج. اچھا, اب اس کا آپ کو ایک تو ہے نا کہ بل آپ نے ہر صورت دینا ہے, لیکن آپ کو گیس ملے گی وقت پہ, کھانا آپ پکا سکیں گے, یہ کوئی شورٹی نہیں ہے. یہ ضروری ہے کہ آپ بل وقت پر دیں. بجلی آئے گی نہیں آئے گی یہ مسئلہ نہیں ہے, بل آئے گا وقت پہ, اور جمع بھی آپ نے وقت پہ کرانا ہے. جو اورنگزیب صاحب باتیں کر رہے ہیں نا وہ باتیں ٹھیک ہیں, بالکل گراؤنڈ ریئلٹیز کے مطابق. اور اب مسلم لیگ کی حکومت کو, میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت کو تاخیر کے بغیر, شہباز شریف صاحب کی شہرت یہ ہے کہ جی وہ سخت فیصلے لیتے ہیں, تلخ فیصلے لیتے ہیں اور ان پر عمل درآمد کراتے ہیں, تو اب کرا دینا چاہیے, تاخیر مزید نہ کریں اس میں. دوسرے یہ 2 4 6 ماہ 8 مہینے ہوگی, کرٹیسزم ہوگا, تنقید ہوگی, شور شرابہ ہوگا, اس کے بعد سارے ٹھنڈے شارٹ میموری ہے. ہمیں یاد ہے کہ جب یہ 90 میں نواز شریف صاحب نے یہ کام شروع کیا تھا, اسٹیٹ لائف وہ جو تھے اسٹیٹ سیمنٹ کو پرائیویٹائز کیا تھا, بڑی تنقید ہوئی تھی, بینکنگ سسٹم ہوا تھا. یعنی سیمنٹ لینا, مکان بناتے ہوئے سیمنٹ لینا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا تھا, یہ پرابلم تھی. میں اس دور میں اس مرحلے سے گزرا ہوں. اب کوئی ایشو نہیں ہے, مہنگی سستی مل جائے چیز وہ بہتر ہے, بجائے اس کے کہ آپ کو نہ مل رہی ہے اور آپ ایک دقت کا شکار ہوں, اچانک پتہ چلے جی مارکیٹ میں فلاں چیز دستیاب ہی نہیں ہے. ویسے بھی شارٹ میموری ہے ارشاد صاحب, وہ ٹک ٹاک دیکھ کے اگر پہلے 6 مہینے بات یاد رہتی تھی, اب آج کل کے لوگوں کو لیکن 2 چیزیں بہرحال ضروری ہیں. ایک تو لوٹ سیل نہیں ہونا چاہیے, اور اقربا پروری بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ نہ ہو عوام کی چیزیں سمجھ کے بیچا جائے, یہ چیزیں جو ہے حرام کا مال سمجھ کے نہیں وہ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ جو کہتے ہیں کہ جی حلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ نہ پڑھی جائے, یہ اسٹیٹ کا ایک خزانہ ہے, امانت ہے آپ کے پاس, عوام کی امانت ہے, عوام کی امانت ہے, ریاست کی امانت ہے. وہ ایک امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے. یہ بعد میں پتہ نہ چلے کہ جناب فلاں سے فلاں کو اتنی کیک بیگ مل گئی اور فلاں نے اتنا, اور فلاں کے فلاں رشتہ دار کو انڈائریکٹ فلاں کے فلاں دوست کو اتنا فائدہ ہو گیا. یہ کام نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. موجودہ جو حالات معاشی ہو گئے ہیں اور ہوتے چلے جا رہے ہیں, ان کا اس کے بغیر حل نہیں, کہ کم از کم یہ جو بلیڈنگ ہو رہی ہے اس سے تو ہمیں اس سے روکا جائے, اس سے بالکل ٹھیک ہے. اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو ایاز صادق صاحب نے آج کیا, جو خبر آئی کہ 6 گاڑیاں واپس کر دیں, 40 ملازمین, اس کا مطلب ہے کہ اسپیکر ہاؤس اس 40 ملازمین اور 6 گاڑیوں کے بغیر بھی بہتر انداز میں چل سکتا ہے. اسپیکر صاحب کی سیکیورٹی بھی موجود ہے, پروٹوکول بھی موجود ہے, ختم تو نہیں کیا انہوں نے. دوسری بات, اس کا مطلب ہے کہ کتنی وزیر, کتنے سیکٹری, کتنے باقی عہدیدار جو ہیں. دوسرا کام جو ہے ہونے کا, صدر صاحب نے بھی کہا, 2 4 وزراء نے بھی کہا کہ جی ہم تنخواہ نہیں لیں گے. تنخواہیں اور مراعات یہ صرف تنخواہ کا ایشو نہیں ہے. ان کو مہربانی کرنی چاہیے کہ جو تنخواہ وزارتوں کے ساتھ جڑی ہوئی مراعات ہیں یا عہدوں کے ساتھ, صرف وزیروں کو نہیں باقیوں کو بھی مراعات کم کرنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جناب والا آپ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے تنخواہ تو نہ لیں, لیکن 10 گاڑیاں آپ استعمال کر رہے ہوں, کیمپ آفس آپ بنا لیں, آپ بھرتی بے تحاشا کر لیں لوگوں کو سیاسی بنیادوں پر, اور اخراجات آپ کے کئی گنا بڑھ جائیں. اخراجات کم کریں, مراعات اپنی کم کریں, لوگوں کے لیے نمونہ بنیں.
آپ اپنے سیکیورٹی کم کریں اس لیے تاکہ عام آدمی کو آپ سیکیورٹی دے سکیں. آپ کو جب یہ سیکیورٹی کا حصار مل جاتا ہے تو آپ کو پرواہ نہیں رہتی کہ پھر دہشت گردی ہو ملک میں یا لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہو, آپ تو محفوظ ہیں. یہ کم کریں گے تو معاملات درست ہوں گے. جی بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ارشاد صاحب ٹائم ختم ہو گیا. شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے.